کہ جب نماز کا وقت آتا ہے فیکٹری کے اندر ہی مسجد ہے، امام ہے اور سب کو چھٹی اسی وقت میں دی جاتی ہے اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم سے پورا ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسا مطالبہ کرتے ہی نہیں جو ان کے بس میں نہ ہو، مطالبہ وہی کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے۔ تو ہم ہیں کہ ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے۔ تو اس آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال، اس آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے تقاضے، ان کو پورا کریں گے تو پھر یہ آزادی آزادی ہے، وگرنہ یہ آزادی نافرمانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے اپنے دیرگاہ میں، تو چاہے وہ بادشاہ وقت ہے، اس کو نماز کا لوگوں کو پابند بنانا ہوگا، لوگوں کو نماز پر کھڑا کرنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک ریاست کے فرمان روا بھی تھے، نبی بھی تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی پکا منافق بھی نماز کے دوران اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا، حتیٰ کہ نابینے اپاہج لوگ جن کو اجازت ہوتی تھی انہوں نے بھی رسی باندھ رکھی تھی مسجد تک کہ رسی کے سہارے سے چل کر وہ مسجد میں آ جائے۔ تو یہ تھا نماز کو قائم کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام صحابہ کرام جنہوں نے حکومت کی ہے ان کے زمانے میں نماز قائم تھی۔ لوگ بازاروں میں اپنی دکانوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے ہمارا سامان چوری ہوگا کیا ہوگا، کیونکہ وہ سچ کا معاشرہ تھا، وہاں جھوٹ نہیں تھی، سچائی تھی۔ تو جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو سبھی اپنے کاموں کو وہیں پر چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے گھر کی طرف چل دیتے تھے۔ اور باقاعدہ ایک نظام تھا کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا اس کے پاس چل کر اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ آج نماز پر نہیں آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے مرنے پر اتنی تعزیت نہیں کرتے تھے جتنی کسی کی نماز چھوٹنے پر جا کر تعزیت کرتے تھے، کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی زندگی میں ایک نماز آئی تھی وہ چھوٹ گئی جو دوبارہ نہیں آئی۔ اچھا، یہ نماز جب قائم ہوتی ہے تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، معاشرہ کس طرف جاتا ہے؟ تو آپ اس پارے کی پہلی جو آیا ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ نماز قائم جب ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ماحول اور معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو آپ معاشرے میں امن چاہتے ہیں، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نماز کو قائم کیجئے۔ یہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں کا کلا کام کرتی ہے۔ تو یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو تمکین فی الارض، آزادی جب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ساتھ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ دوسرا مطالبہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ خود زکوٰۃ ادا نہ کرو بلکہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے، جو زکوٰۃ کا قانون ہے اس کو نافذ العمل بناؤ۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب زکوٰۃ کا نظام مضبوط ہوتا ہے تو غربت کا دائرہ کم ہو جاتا ہے، غربت کا دائرہ کم ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ کا نظام مضبوط نہیں ہوتا، یہ قانون مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر غربت اپنے ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا یہ کام ڈنڈے کے زور سے ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کروانا، جس کا جہاں زور چلتا ہے تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ ادا کروائے، بادشاہ وقت زکوٰۃ ادا کروائے، تو یہ ڈنڈے کے زور سے ہوگا؟ جی ہاں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے
تو سب سے پہلا جو فتنہ رونما ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کو تو زکوٰۃ دیتے تھے، ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ سنا نا آپ لوگوں نے؟ ہم رسول اللہ کو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تاریخ ان کو منکرین زکوٰۃ کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اللہ کے دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، منکرین زکوٰۃ جب تک وہ رسی جو اونٹ کے نکیل میں ہوتی ہے وہ بھی ادا نہیں کریں گے، ابو بکر ان کے ساتھ اعلان جہاد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ابو بکر ان کے خلاف کیا کرتا ہے؟ اعلان جہاد کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ نظام آگے نہیں چلے گا۔ تو جی ہاں، بادشاہ وقت کا کام ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے، جس کو ملکیت ملی ہے چند لوگوں پر، اس کا یہ کام ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کروائے، زکوٰۃ کا نظام مضبوط کرے، اس قانون کو نافذ کرے۔ اچھا، پھر یہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ اتنا تھوڑا نصاب ہے کہ اس کو ادا کرنے میں کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں، یعنی ایک بندے کے پاس کم و بیش 80,000 روپیہ 80,000 روپیہ زائد از ضرورت ہو، کیا ہو؟ یعنی جتنا اس نے مال سے نفع کمایا ہے اس سے زائد ہو 80,000 روپیہ، چاندی کے 200 درہم اگر ہو تو اس کو اگر نوٹوں میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 80,000 روپے بنتا ہے۔ پھر اس پر پورا سال گزرے، کیا گزرے؟ پورا سال گزرے، پورے سال میں اس 80,000 کو ہاتھ بھی نہ لگے، یہ آپ کی ضرورت کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غریبوں کو دے دو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زائد کا ضرورت مال پڑا ہوا ہے نا، جس کو تم نے پورا سال ہاتھ نہیں لگایا، تو وہ تم کیا کرو؟ غریبوں کو ادا کر دو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سرخرو ہو جاؤ، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو بقیہ مال ہے وہ میں نے پاک کر دیا۔ زکوٰۃ کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے نا تو اس کا معنی ہے کہ پاک کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زائد ضرورت دے دو تو میں بقیہ مال کو کیا کروں گا؟ پاک کر دوں۔ تو جس مال کو اللہ پاک کر دے تو اس مال میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر زکوٰۃ کا نظام اتنا مربوط تھا، اتنا قانون مضبوط تھا کہ 22 لاکھ مربع میل میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ کام اتنا آسان 22 لاکھ مربع میل میں زکوٰۃ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا نہیں، کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے، نہیں، ایسا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو مطالبہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زکوٰۃ ہے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیجیے، یعنی آپ اپنے گھر سے غربت کا خاتمہ شروع کیجیے۔ یقین جانیے، اگر کوئی شخص اس بات کا بیڑا اٹھا لے کہ میرے خاندان میں جتنے لوگ ہیں جن سے میرا تعلق ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، میں ان کی زکوٰۃ لے کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کروں گا، تو کیا خیال ہے یہ غریبی رہے گی؟
نہیں رہے. آپ حکومتی سطح پر اگر نہیں بھی جا سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے لوگوں سے زکات لیں اور اپنے ہی لوگوں میں کیا کریں؟ تقسیم کر لیں. تو پھر اس پر فتویٰ آ جائے گا جی اور بھی تو مسکین ہے، یہ تو اقربا پروری ہوئی، اس کو اقربا پروری نہیں کہتے، یہ عین شریعت ہے. حضور نے فرمایا کہ غیر کو زکات کا مال دو گے تو زکات ادا ہو جائے گی، ثواب ملے گا. جب اپنے کو زکات دو گے زکات بھی ادا ہوگی، یہ بھی ثواب ملے گا، اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا. اسی طرح آپ دیکھیں جب عشر کا معاملہ آتا ہے تو جتنے لوگوں کو اللہ نے زمینیں دے رکھی ہیں ان کا جو عشر ہوتا ہے، اگر اس گاؤں کا عشر دائیں بائیں نہ جائے، اسی گاؤں میں ہی تقسیم ہو، تو کیا خیال ہے وہ لوگ جو گندم کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں ان کو ماننا پڑے؟ نہیں، کوئی نہیں مانگے. سچ بتائیں، بالکل نہیں. اگر یہ ہم ٹھان لیں کہ آئندہ سال جب گندم آئے گی تو ہم ساری گندم ایک جگہ جمع کریں گے، ہر وہ خیش قبیلہ جن کا آپس میں تعلق ہے، اور ہم وہ عشر کی جو گندم ہے ان رشتہ داروں کو دیں گے جن کی گندم نہیں ہوتی، تو کیا خیال ہے؟ میں بھی سمجھتا کہ کسی کو گندم خریدنے کی ضرورت پڑے. تو اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آزادی کے ساتھ دوسرا مقابلہ یہ ہے کہ نماز کا نظام قائم کرو، زکات کا نظام